ناظرین، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ہمارے دو نئے داستان گو عثمان شیخ اور رانا پرتاپ سنگر. استقبال کیجیے ان کا. واہ واہ کیا ادا ہے. تو آپ کو ہماری آواز سنائی دے رہی ہے؟ شکریہ دانش بھائی اس حوصلہ افزائی کے لیے. تو حاضرین، پیش داستان آذر جادو اور امر ایاد. تو حاضرین، جیسے کہ روایت رہی ہے، داستان شروع کرنے سے پہلے ساقی نامہ پڑھا جاتا ہے، یعنی شراب پلانے والے کی تعریف کی جاتی ہے. آپ کہیں تو دھنی رمانے والے کی تعریف کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال موقع ایسا نہیں ہے. تو لیجیے پیش ہے ساقی نامہ. نازوں کے اٹھانے والے ساقی، رندوں کے چھکانے والے ساقی، آباد تجھی سے انجمن ہے، آرائش محفل سخن ہے، پھر رند ہوئے ہیں تیرے بیٹا ایک اور جام باد نام. وہ جام جو رش کے جام جم ہو، وہ میں کہ نہ جس کا نشہ کم ہو، وہ میں کہ جو دکھائے نئے رنگ، تقریر میں ہو طلسم کا ڈھنگ. وہ آج پلا دے جام ساقی جس میں کہ ہو تیرا نام ساقی. اقلیم سخن کو میں کروں سر، مداح رہے میرے سخنور. زینت دہے باغ کامرانی، اے جاہ بنے میری کہانی. وہ پھول جھڑے میری زباں سے، ہر صفا نہ کم ہو بوستاں سے. مشتاق ہے اہل بزم اے جاہ، سب دیکھ رہے ہیں دیر سے راہ. سب دیکھ رہے ہیں دیر سے راہ. آغاز بیاں کرو یہاں سے، رونق دو سخن کو داستان سے. تو حاضرین، عارض شاہد بیان اس طرح فرماتے ہیں کہ طلسم کے بادشاہ افراسیاب کو جب پتا چلا کہ امر ایار نے مہتاب جادو کا قتل کر ڈالا، تو وہ مارے غصے کے تھر تھر کانپنے لگا. اب حال افراسیاب کا سنیے کہ اس کی عملداری میں 60,000 ملک جادوگر اور جادوگرنیوں کے آباد، اور بادشاہ اور ملکوں کے سب افراسیاب کے مطیع اور منقاد. اور اس کے بنوائے ہوئے طلسم ہوش و ربا میں 3 حصے اور مقام. پہلا حصہ اس طلسم کا ہے پردہ ظلمات، یعنی اندھیرے کا پردہ، کہ جس کے پیچھے بزرگ افراسیاب تھے. بڑے بڑے جادوگر دن رات عبادت اور تپسیا کرتے ہیں، اور جادوگروں کے خدا سامری اور جمشید سے نئے نئے جادو انعام میں پاتے ہیں. اور دوسرا حصہ اس طلسم کا ہے طلسم باطن، یعنی وہ طلسم نظروں سے چھپا ہوا طلسم، کہ جہاں افسر، سپہ سالار اور بڑے بڑے عہدیدار رہتے ہیں. طلسم باطن میں بنا افراسیاب کی اجازت کے پہنچنا محال ہے. اور تیسرا حصہ اس طلسم کا ہے طلسم ظاہر، یعنی وہ طلسم جو سب کو دکھائی دے، کہ جہاں رعایا اور عام لوگ رہتے ہیں. اور ظاہر اور باطن طلسم کے درمیان ایک شہر، یعنی جادو سے ایک دریا کھینچا کہ جس کو دریائے خون روا کہتے ہیں. اور وہ سرحد ہے طلسم باطن کی حفاظت کے واسطے، اور جو کئی ہزار کوس تک پھیلا ہے. ایک پل دھوئیں کا بنا ہے، جس میں ایک عمارت 3 درجے کی دھوئیں کے اس پل کے اوپر کھڑی ہے. اول درجے میں دھوئیں کی عمارت میں پریزادیں شہنائیاں اور کرنائیاں منہ سے لگائے کھڑی ہیں، اور دوسرے درجے میں اس عمارت میں پریزادیں شہنائیاں اور کرنائیاں منہ سے لگائے کھڑی ہیں، اور دوسرے درجے میں دھوئیں کی عمارت میں پریاں جھولی میں موتی بھرے دم بدم انہیں اچھالتی ہیں کہ موتی دریا میں گرتے ہیں، کہ دریا کی مچھلیاں انہیں منہ میں لیے تیرتی پھرتی ہیں. اور تیسرے درجے میں اس دھوئیں کی عمارت میں بڑے بڑے قداور جوان قوم کے حبشی 2 صفحے باندھے 5 شمشیریں برہنہ آپس میں لڑتے ہیں،
کہ خون کا بہتا دریا میں گرتا ہے کہ پانی اس دریا کا وہی خون ہے جس کے سبب سے نام اس دریا کا دریائے خون رواں اور نام اس پل کا پلے پریزانہ ہے۔ حاضرین، ایسا ہے طلسم افراسیاب کا جہاں داخل ہو کر امر عیار نے مہتاب کا قتل کر ڈالا۔ جب یہ خبر افراسیاب کو ملی تو مارے غصے کے تھر تھر کانپنے لگا اور اس غضب سے درخت کو دیکھا کہ وہ چلنے لگا، خود بھی شعلہ بن اس کے اندر غائب ہوا اور بعد لمحے کے جو برآمد ہوا تو ایک تختی ہاتھ پہ اس پہ صورت ایک حسینہ جمیلہ کی بنی تھی۔ افراسیاب نے دستک دی، زمین چک ہوئی اور ایک ساحر نکلا نہایت بدصورت۔ افراسیاب نے اسے حکم دیا، اے آذر جادو، جلد روانہ ہو کہ امر عیار مہتاب کا قتل کر کے خانوز اسی جنگل میں ہے، اسے تلاش کر کے گرفتار کر لا۔ اس کے پہچاننے کو ایک تصویر دی جاتی ہے، یہ تصویر گو کی عورت کی ہے کہ راہ میں جو بھی شخص تجھ سے ملے تو یہ تصویر دیکھ لینا کہ عیار جو بھی شکل تبدیل کر کے آئے گا اور اس کی جو شکل اصل میں ہوگی ویسی ہی یہ تصویر ہو جائے گی، اور اگر وہ عیار نہ ہوا تو جیسی یہ تصویر اس وقت عورت کی ہے ویسی ہی رہے گی۔ آذر جادو سلام ٹھوک کر تصویر لے کر روانہ ہوا اور مہتاب کے جنگلوں میں امر کو تلاش کرنے لگا۔ ادھر امر اسی جنگل میں ایک مقام پر بیٹھا دل میں سوچ رہا تھا کہ امر دیکھیے کیا انجام ہوتا ہے یہاں آنے کا، لاکھوں ساحر موجود ہیں، کہاں تک قتل ہو سکیں گے، مقدمہ طلسم ہے، نہیں معلوم لوہے طلسم کہاں ہے، خدا جانے شہزادے پہ کیا گزری، وہ کدھر گیا، زندہ بھی ہے یا مر گیا۔ اس فکر میں امر بیٹھا تھا کہ اس نے ایک ساحر کو ہر طرف تجسس کنا دیکھا، جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو۔ دیکھتے ہی خیال آیا اس کم وقت کو بھی قتل کرنا چاہیے، جو ساحر کم ہو وہی صحیح۔ یہ سوچ کر ایک جادوگر کی صورت بنا کر چلا۔ آذر جادو نے دیکھا ایک ساحر محیط صورت جس کے آنکھ کان ناک سے شعلے آگ کے نکلتے ہیں، قریب چلا آتا ہے۔ خود اس کے قریب گیا اور کہا، تم کون ہو؟ امر نے کہا، پہلے اپنا نام بتاؤ۔ آذر جادو نے اسے اپنا نام بتایا اور کہا کہ امر کو ڈھونڈنے آیا ہوں۔ امر نے کہا، میں بھی اسی فکر میں ہوں، ارے مہتاب جادو کا سمدھی ہوں، جب سے خبر اس کے مرنے کی سنی تلاش اس کی کرتا ہوں۔ آذر نے کہا کہ چلو ہم تم ساتھ فکر کریں۔ امر اس کے ساتھ ہو لیا، پر امر تو اس فکر میں تھا کہ قابو پاؤں تو قتل کروں۔ تبھی آذر کو خیال آیا کہ بادشاہ نے کہا تھا کہ راہ میں جو بھی شخص تجھ سے ملے تو یہ تصویر دیکھ لینا۔ یہ سوچ کر اس نے تصویر دیکھی۔ تصویر نے صورت اصلی امر کی پیدا کی، یعنی لومڑی سا سر، زیرہ سی آنکھیں، غباری سے کان، کلچے کی طرح گال، تاغا سی گردن، رسی کی طرح ہاتھ پاؤں، نیچے کا جسم 6 گز کا اور اوپر کا 3 گز کا۔ اللہ اللہ، یہ حلیہ مبارک دیکھ کر پہلے تو آذر گھبرایا، سمجھا کہ کوئی ساحر ہے کہ عیاری سے شکل ایک ساحر کی بنا لی ہے۔ بھائی ایک سحر پڑھ کر امر پہ جو پھونکا، امر کے ہاتھ پاؤں کی قوت جاتی رہی۔ ایک زنجیر اپنی جھولی سے نکالی، امر کے ہاتھ باندھے اور لے کر چلا۔ امر نے کہا، ارے برادر مجھ کو کیوں بلا سبب آزار دیتا ہے؟ آذر نے کہا، ابے تم مجھ سے عیاری کرتا ہے، تیرا ہی نام امر ہے، مجھے تیرے حال کی خبر ہے۔ غرض امر کو غصہ آیا، بولا، بچہ اب بچتے معلوم نہیں ہوتے ہو، کوئی دم میں جہنم رسید ہوا چاہتے ہو؟ 1,84,000 عیار داخل طلسم ہوا ہے، کوئی نہ کوئی تو آ کر قتل کرے گا۔ آذر نے کہا، میں سب کو قتل کروں گا، تیرے دھمکانے سے نہ ڈروں گا۔ غرض امر کو لے کر چلا۔ دور سے زرغام شیر دل نے دیکھا کہ استاد کو کوئی ساحر پکڑے لیے جاتا ہے۔ یہ چھڑانے کی فکر میں کوس باہر آگے نکل گیا،
एक जगह एक अहीर गाय भैंस चरा रहा था। उसके सामने सूरज बदल कर गया और कहा, अबे झाड़ी में भेड़िया बैठा तेरी गाय को ताक रहा है। अहीर घबराकर झाड़ी की तरफ दौड़ा। ज़रगाम ने पुष्ट की तरफ से कमंद मारी कि हल्की कमंद के गर्दन से पच्ची हुए मुंह से भी बोला न गया। ज़रगाम ने उसे जमीन में गिराकर बेहोशी मुंह में मल दी। अहीर बेहोश हो गया। उसके कपड़े उतार कर आप पहने, अंगोछा सर पर बांधा, धोती बांधकर, मिर्चाई पहनकर उसकी शक्ल देखकर अपनी शक्ल बनाई और लकड़ी लेकर गाय वगैरह चराने लगा। अहीर को एक झाड़ी के पीछे छुपा दिया। इस अरसे में आज़र जादू मैं अमर को लेकर वहां पहुंचा। चूंकि धूप भी बहुत थी और दूर का चला हुआ आता था। एक अहीर को देखकर कहा, भाई तेरे पास लुटिया और डोरी हो तो पानी लाकर मुझे पिला दे। अरे गोसाई, अरे घाम से चले आते हो, उतना मेला ठेला देख के आए हो, थोड़ा बैठो, थोड़ा पानी वानी पी लो। पानी बाद में पियो, दूध पी लो। हाँ, आप कहो तो दूध धोकर लाऊं। अच्छा ठीक है, ले आओ भाई। ज़रगाम ने एक गाय को पुकार कर पास बुलाया, दूध दुआ और पीतल की लुटिया में भरकर बेहोशी मिलाकर आज़र जादू को दिया। आज़र ने चाहा कि पीऊं, मगर उसे ख्याल आया कि महताब जादू को 2 अय्यारों ने मिलकर मारा था। ऐसा ना हो कि साला ये भी अय्यार हो। लाजिम है कि तस्वीर देखे। जैसे उसने तस्वीर देखी, सूरत मजनून से असली ज़रगाम की होगी। उसने फौरन शहर पढ़कर उसे भी गिरफ्तार किया। ज़रगाम ने हरचंद कहा, अरे भैया मैं अहीर हूँ, यहाँ मेला देखने आया था, खामखा हमें पकड़ लिया। उस वक्त आज़र जादू ने कहा, तू मुझसे मक्कारी करता है, मुझे तेरे हाल की खबर है। अमर ने कहा, अबे हम 2 को गिरफ्तार किया तो क्या, अबे लाखों साहिर यहाँ आए हैं, कोई दम में हलाक हुआ चाहता है। देख मुनासिब है ये तो हमारी हिदायत कर। आज़र जादू दिल में डरा और चाहा कि इसे भी पकड़ लूं। देखिए क्यों का तिलिस्म बातिन में पास अफरसियाब के पहुंचता हूँ। लाजिम है अब राह में जो भी मिले बगैर तस्वीर देखे उससे बात भी ना करे। ये सोचकर आगे रवाना हुआ। पर अय्यार जो हर